اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، ہم وطنوں و معزز ناظرین کرام، میں آج آپ کو حضرت شمس الدین تارک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت علی احمد صاحب سرکار صاحب پیش جن کو کہا جاتا ہے، ان کے یہ خاص مرید و خلیفہ تھے، ان کی ایک کرامت آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ بہت ایک دل کو سرور بخشنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، شمس الدین تارک جس وقت ترکستان میں رہتے تھے، اس وقت ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس ہوئی، بہت بڑا اکٹھ ہوا۔ اس اکٹھ میں اس شہر کے سید زادے بہت تعداد میں موجود تھے، اور ان میں بھی سے ایک سید زادہ تھا جس کو بہت لوگ جانتے تھے۔ اس کی ترکستان میں بہت شہرت تھی، اس کو دور دراز کے لوگ، خاص عام سب جانتے تھے، وہ بہت مشہور انسان تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے حضرت شمس الدین تارک پانی پتی کو کہا کہ اگر آپ سید ہیں تو آپ نا کوئی ثبوت دیجئے۔ دوستوں اور بھائیوں، حضرت شمس الدین تارک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ثبوت پیش کیا۔ باپ، دادا، پردادا، حضرت علی تک آپ نے یہ شجر نسب بیان کیا۔ اس سید زادے نے کہا کہ مذاق کے طور پر کہا کہ یہ آپ کا جو شجر نسب آپ نے صحیح نہیں بتایا، آپ کے سید ہونے میں مجھے شک ہے، آپ کے قول میں بھی بہام ہے، میں آپ کو سید نہیں مانتا، مجھے آپ کے سید ہونے میں کچھ اشتباہ ہے۔ تو اس وقت حضرت شمس الدین تارک پانی پتی نے اس سید نوجوان سے کہا کہ سنا ہے کہ سید کو آگ نہیں جلاتی، اب ایسے کرتے ہیں اس کا بھی تصدیق ہو جاتی ہے، نہ تمہاری بات رہے گی نہ ہماری بات رہے گی، آگ فیصلہ کر دے گی کہ وہ کس کو جلاتی ہے، کس کو زندہ چھوڑتی ہے، تو وہ فیصلہ کر دے گی، ہم اس کا فیصلہ آگ سے کرواتے ہیں۔ تو دوستوں، انہوں نے یہ تجویز دی کہ ایک گڑھا کھودا جائے، اس گڑھے میں چند لکڑیاں جلائیاں جائیں۔ دوستوں، ان کے حکم کی تعمیل ہوئی، حکم کی تعمیل میں گڑھا کھودا گیا، گڑھے میں لکڑیاں جلا دی تھی، وہ گڑھا بہت گرم ہو گیا، لکڑیاں بھی جل نہیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت شمس الدین تارک پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس گڑھے میں چھلانگ لگا دی اور وہاں پر آرام سے جا کر بیٹھ گیا۔ جب چھلانگ لگا دی، بیٹھ گئے، ان کو آپ نے کچھ بھی نہ کہا۔ اسی اسلام میں حضرت شمس الدین تارک پانی پتی نے اس سید زادے کو جو آپ کا استحصال کرتا تھا، جو کہ آپ کا تمسخر کرتا تھا، کہتا کہ مجھے آپ کے سید ہونے میں کچھ شک ہے، اشتباہ ہے، تو اس سے حضرت شمس الدین تارک پانی پتی نے کہا اب دیکھتے کیا ہو، فاؤ تم بھی آگ میں آؤ، اس طرح فاؤ۔ وہ سید بڑا جذباتی تھا، وہ ایک اپنی آداب میں آ گیا، اس نے کیا کیا، بھاگ کر آ گیا کہ اب اگر نہ ہو تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ میں پہلے تو اس کو خود دعوت دے بیٹھا، پہلے تو سید زادے کے بارے میں خود اختلاف کر بیٹھا، اگر میں بھی نہ گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو مجھے مرد میدان نہیں کہیں گے، ایک ڈر پوک کہیں گے۔ وہ بھی آ گیا۔ اب آ کے جب وہ اس کے قریب پہنچا تو گڑھا آگ کا جو پر شمس الدین تارک پانی پتی بیٹھے تھے، تو اس کو آگ کے جب قریب ہوا تو اس کے جسم کو بہت اس کی جیسے حدت محسوس ہوئی۔ حدت محسوس ہونے کے ساتھ وہ سید زادے کو بڑی گرمی لگی، اس کے قریب میں جاتا تھا، لیکن پھر بھی ضد کے طور پر وہ جو آگ کے قریب گیا تو آگ نے اس سید زادے کے کپڑوں کو جلا دیا۔ جب کپڑے جلا دیا تو اس وقت شور و غل ہو گیا، اس نے آپ بکا شروع کر دی کہ میرے کپڑے جل گئے ہیں، اس طرح۔ تو اس وقت لوگوں نے بھاگ کے اس کو سید زادے کو بچایا۔ سید زادے کا کچھ جسم مضروب بھی ہو گیا، کچھ جل بھی گیا تھا۔ اس طرح سے شمس الدین تارک پتی کے جو سادات ہونے کی یہ ایک تصدیق ہو گئی۔ اس آگ نے تصدیق کی کہ یہ اصل سید زاد ہے اور یہ جو دوسرا ہے یہ نام کا سید ہے، تو اس میں وہ دوسری بات نہیں ہے۔ دوستوں، اسی طرح
یہ حضرت غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم غوث پاک، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز اللہ بقانی ہم سب کچھ کہتے ہیں، بہت بڑا آپ کا مقام ہے۔ غوث اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے آگے مخلوق خدا استغاثہ کرے، فریاد کرے، ہم اسے غوث کہتے ہیں۔ غوث کی یہ تعریف ہے کہ جس کے سامنے استغاثہ کیا جائے، فریاد کی جائے، تو پیران پیر یہ غوث کا مقام بھی رکھتے تھے، کیونکہ آپ بہت سے لوگ آپ کے گئے، اپنی مرادیں لے آتے، اپنی التجا لے کے آتے، آپ کے لیے فریادیں کرتے، استغاثے کرتے، تو یہ ہے حضرت عبد القادر جیلانی۔ تو بغداد کے اس وقت کے گورنر نے حضرت غوث اعظم کو یہ 8 بال دیے، 8 بال دے کر کہا آپ مجھے میں یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ان میں سے بال ہیں۔ دوستو بھائیو، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے آگ جلانے کا اہتمام کروا لیا، آگ جلنا شروع ہو گئی۔ آپ نے ایک ایک بال کو باری باری اس آگ کے قریب کیا۔ اب ان میں سے جو بال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، اس کو تو فوراً آگ نے اپنا لقمہ بنا لیا، لوالا بنا لیا، جلا دیا، اور جو بال بچ گئے آگ اس کو نہ جلاتی تھی، تو حضرت عبد القادر جیلانی نے یہ گورنر بغداد جو کہ عباس سنگھ تھا، اس سے یہ کہا کہ بھائی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ مبارک ہیں جن کو آگ نہیں جلاتی۔ میرے دوستوں بھائیوں، سادات کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو ولایت جن لوگوں کو ملی ہے، زیادہ تر ان میں سے سادات ہیں، فلانا سید، فلانا سید، فلانا سید۔ سادات کو بہت زیادہ ولایت ملی ہے۔ یہ اس وجہ سے ملی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا نسب نامہ سید سادات ہے، اور سادات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سادات کو شرف بخشا ہے، اور اس میں سے حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولایت میں سے آپ کے نبوت کا جیسا حصہ تھا، اس میں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے سادات کو بھی حصہ دیا ہے، اور سادات کی بھی بہت جھولی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔